اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے۔ علماء جو نام نہاد علماء ہیں وہ تو اب ایسے حال پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو لگتا ہے بظاہر اصلاح کا ذریعہ ان کے لیے سب بند ہو چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو معصومیت میں یا اپنے خیال میں عشق رسول میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستوں کی طرف ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ امام کو پہچانیں۔ اور وہ جو دشمنی اس زمانے کے امام سے کر رہے ہیں، جس کی بعض جگہوں پر انتہائی حدوں کو چھوا جا رہا ہے، اس سے وہ باز آ جائیں اور اپنی آنکھ پر سنوارنے والے بن جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کاش مسلمانوں کے دل کی آواز بن کر نکلے اور مسلم امہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنے۔ اور ان کو بھی عزت اور تکریم کی نظر سے دنیا دیکھنے والی ہو۔ ایک جگہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تا ہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام الزمان کی تعریف آپ نے یہ فرمائی کہ وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت کے لیے مامور فرمائے۔ بس اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام الزمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود و مہدی موعود ہی ہیں، جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ انعام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تا قیامت جاری رہنا ہے، اب آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جاری رہنا ہے۔ اور یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ کر ہی دوسروں کو مل سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے جو نعمت جاری ہوئی، اس سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خوب فیض پایا۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ورد ان کی زبانوں پر ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے تو ہر لفظ اور دعا ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ
انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم فرمایا تھا جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر خدا تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا نوازا کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب ان کو ملا، اعزاز انہوں نے پایا۔ بس اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے چلے جانے کے لیے، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی کو مانا ہے۔ تو اس سے پھر ایسا تعلق ہمیں جوڑنا ہوگا جو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنائے۔ اور جب کہ ہم نے خود بیعت کے وقت یہ عہد کیا ہے کہ اس رشتے کو ہم سب سے سوا رکھیں گے، سب رشتوں پر فوقیت دیں گے، جیسا کہ 10ویں شرط بیعت میں درج ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس عاجز سے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت قیامت، تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ بس صرف بیعت کر کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول کر لی اور ہمیں اپنے فضل سے ان کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کے امام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس امام کو جب مان لیا ہے تو آگے قدم بھی بڑھانے ہوں گے ہمیں، بلکہ اب پہلے سے بڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ عہد جو طاعت در معروف کا ہم نے باندھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، ہم صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے چلے جانے والے ہوں، اور ہم اس قرآنی حکم پر عمل کرنے والے ہوں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ انسان پر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو وہ کبھی اپنی کوشش سے کامل اطاعت اور فرما برداری نہیں دکھا سکتا، اسے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت متوجہ رکھنے کے لیے یہ دعا سکھا دی ہے، اور ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو سامنے رکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں قائم رکھتے ہوئے، اس سے راہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بغیر یہ بہت مشکل ہے کہ انسان کسی سے ایسا تعلق رکھے جو کسی اور خادمانہ حالت میں پائی نہ جاتی ہو۔
ایسا تعلق ہو جو کسی بھی اور رشتے میں پایا نہ جاتا ہو، ایسا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بغیر ممکن نہیں، جس میں کامل اطاعت ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت چاہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ عہد بیت کو حقیقت میں نبھانا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک تڑپ کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس امام کے ساتھ جڑنے کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کے بیعت کر لی اور بس، بلکہ پھر اس نظام کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، اور جس کا بیان آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ رسالہ الوصیت میں فرما دیا کہ وہ خلافت کا نظام ہے۔ ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیتا ہے، لیکن اگر پھر اس آئندہ آنے والی قدرت کا انکاری ہے